ہادیوں رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لے حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو شریعت مطہرہ کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ، قیامت کے دن میرے قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں مفتی محمد کفیل رضا عطاری، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے مزاج گرامی؟ الحمدللہ علی کل حال۔ بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف۔ میرا نام ارشد عطاری ہے۔ مفتی صاحب، آپ سے سوال یہ ہے کہ پیپل کے درخت کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ گھر میں نہیں ہونا چاہیے، یہ نحوست ہے، گھر میں نقصان ہوتے ہیں، کیا اسلام میں اس کی کوئی حقیقت ہے؟ جی، پیپل کے درخت کے حوالے سے شرعی طور پر اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بدشگونی لینا ہے، کسی بھی درخت سے لوگ بدشگونی لیتے ہیں، کبھی کسی چیز سے لیتے ہیں، کبھی بعض جانوروں کے ذریعے سے لیتے ہیں۔ اسلام کے اندر بدشگونی کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حدیث پاک کے اندر جو ہے وہ اس کی مکمل طور پر نفی کی گئی، منع کیا گیا اس بات سے۔ تو بدشگونی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ مسلمان اپنے خالق و مالک عز و جل پر یقین کامل رکھتا ہے اور توکل اس کا ہے کہ جو کچھ بھی ہے وہ رب کی جانب سے۔ اس طرح کی کوئی بھی چیز، کوئی درخت جو ہے وہ اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اگر اسے کوئی نقصان پہنچے گا تو وہ بھی حکم الہی سے ہوگا، اور اس کا سبب جو ہے وہ ہمارے گناہ ہوتے ہیں۔ کوئی نیکی یا اچھائی پہنچے گی تو وہ بھی اللہ کے حکم سے ہی پہنچے گی۔ تو لہٰذا بدشگونی کسی بھی چیز سے نہیں لینی چاہیے، چاہے وہ درخت ہو یا کوئی جانور ہو یا کوئی چیز ہو۔ کچھ سوالات ہیں۔ کشمیر سے سوال ہے کہ مفتی صاحب، اگر جن اسلامی بہنوں کی منگنی ہو جاتی ہے تو کیا سسرال والوں کے طرف سے کپڑے، جوتے، یہ کچھ بھی جو چیز آئے تو وہ لے سکتی ہیں؟ وہ لڑکا اگر اپنی طرف سے دے تو کیا حکم ہے؟ والدین دیں تو کیا حکم ہے؟ منگنی کے بعد جو منگنی یعنی سسرال کی طرف سے جو بھی چیزیں جو ہے وہ بھیجی جاتی ہیں، اس کو لینے کے اندر حرج نہیں ہے، وہ لینا جائز ہے۔ وہ تحائف ہی ہیں جو کہ فیملی کی جانب سے جو ہے وہ دوسری فیملی کو دیے جا رہے ہیں۔ اس کے اندر بسا اوقات جو ہے وہ لڑکے کی جانب سے بھی جو ہے وہ کوئی چیزیں فیملی کے تحائف کے اندر ہی بھیجی گئی ہیں تو اسے بھی لینے میں حرج نہیں۔ ہاں، لڑکے سے ڈائریکٹ رابطہ کرنا، اس سے بات چیت کرنا، یوں اس سے جو ہے وہ میل جول رکھنا، یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ابھی بہرحال نامحرم ہے آپ کے لیے، تو جب تک نکاح نہ ہو آپ کا اس سے رابطہ رکھنا جائز نہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، گھر کی طرف سے، فیملی کی طرف سے آ رہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک ہے۔ ایک اور سوال ہے کہ ٹانگیں ہلانے پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شکل کم ہوتی ہے، کچھ لوگوں کا کہنا ہے یہ نحوست ہے، ایسا ہوتا ہے؟ عام طور پر بیٹھے ہوئے کچھ کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ہلتی رہتی ہے، ہلتی جو ہے وہ رہتی ہیں، تو اس میں بھی نحوست کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس سے بھی بعض لوگ بدشگونی جو ہے وہ لیتے ہیں، تو اس کا نحوست سے کوئی تعلق نہیں۔ عقل سے بولے عقل بھی کم ہوتی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ نہیں۔ کئی لوگ بیٹھتے ہیں اور کرسی والے تو عام طور پہ ان کو دیکھیں تو وہ ہلا ہی رہے ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ پاؤں کو حرکت دے رہے ہوتے ہیں، تو حرج نہیں۔ البتہ جگہ دیکھنی چاہیے کون سی۔ ایک بعض کا مہذب ایسے مقامات ہوتے ہیں، جگہ ہوتی ہیں کہ جہاں اس طرح کی ٹانگیں ہلاتے رہنا اور خود کو درست طریقے سے نہ بٹھانا، تو یہ معیوب عمل ضرور ہو سکتا ہے۔ وہ محفلوں کے اعتبار سے دیکھا جائے بھی کیا ہے، اور اگر واقعی کسی ایسی مجلس کے اندر بیٹھے ہیں جہاں کوئی بزرگ بیٹھے ہیں، والدین پاس بیٹھے ہوئے ہیں یا کوئی اور ہیں، اب وہاں پہ ہر وقت تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن کچھ مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ جو معیوب زمرے میں ضرور آ سکتا ہے، تو اس سے گریز کرنا چاہیے، اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ جی، مزید سوال۔
میرا مفتیان کرام سے یہ سوال ہے کہ میں نے یاسین شریف پڑھی ہے اور میں نے وہ اپنے دادی کو اصحال ثواب کر دی ہے، اور میرا بھائی مجھے کہہ رہا ہے کہ کوئی یاسین پڑھی ہے وہ میں نے نانی کو اصحال کرنی ہے، وہ جو پہلے میں نے اصحال کر دیا ہے دادی کو، وہ نانی کو اصحال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ برائے مہربانی اس کی ہمارے بتا دیں۔ جی مزید سوال؟ میں محمد افسر اتاری عرض کر رہا ہوں باولپور سے۔ دارالفتہ اہل سنت میں ایک مسئلہ تھا تو اس کے صحیح رہنمائی لینی تھی۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک بہن ہے بڑی اور اس کی چھوٹی بہن نے اس کا دودھ پیا ہے۔ اب جو ہے بڑی بہن کے بیٹے نے چھوٹی بہن کی بیٹی سے شادی کی ہے، کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ بہن نے ہی اپنی بہن کا دودھ پیا ہے، اب ان کی کیا اولادوں کا آپس میں؟ ان کی اولادوں کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا، کیونکہ یعنی آپ یوں ہی کہہ سکتے کہ یہ خالہ زاد ہیں یہ وہ ہیں۔ جی اب تو یہ جو ہے وہ اس کی بیٹی ہو گئی نا، یعنی اب گویا کہ رضائی بیٹی ہو گئی، چھوٹی بہن جو ہے وہ اپنی بڑی بہن کی رضائی بیٹی ہو، یعنی دو رشتے ہو سکتے ہیں، بہن بھی ہو اور وہ رضائی جو ہے وہ اس کا رضائی طور پہ کوئی اور رشتہ بھی تو ہو سکتا ہے، تو چونکہ اس نے دودھ پیا ہے تو وہ رضائی بیٹی ہو گئی، تو اب جو اس کا بیٹا ہے یا اس کی جو اولاد ہے وہ بڑی بہن کے لیے جو ہے وہ گویا کہ رضائی نواسی جو ہے وہ بنے گی، تو اس لیے ان کا رشتہ آپس میں نہیں ہو سکتا۔ اور یہ مسئلے بھی یاد رکھنے چاہیے، اور اس میں بیسک عمر بھی ظاہر ہے، جو اس طرح مسائل پوچھے جاتے ہیں تو وہ عمر رضاعت کی ہوتی ہے، جی رضاعت کی عمر کے 2-2.5 سال کے اندر ہی جو ہے وہ دودھ پیا ہوتا ہے، اور اس کے اندر کئی دفعہ لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی، یا توجہ تو ہوتی ہے لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، ہاں 1-2 مرتبہ پیا ہے، تھوڑا سا پیا ہے۔ ہاں تو لہٰذا اس میں یہ عرض کروں گا کہ جو بھی خواتین اس طرح کے ہیں، کیونکہ یہ معاملہ وہ ہوتا ہے جو اولاً خواتین کو ہی پتہ ہوتا ہے، جی جی، مردوں کے پاس تو بعد میں آتا ہے، بعد میں آتا ہے، ظاہر ہے اس طرح اور کے معاملہ تو یہ جیسے اب انہوں نے بھی سوال کیا کہ یہ معاملہ ہو چکا ہے، اس طرح کے ہمارے پاس بھی دارالفتہ میں کئی اس طرح کے مسائل بھی جو ہے وہ آتے ہیں جب یہ معاملات ہو چکے ہوتے ہیں، تو لہٰذا یہ ہونے سے پہلے ہی جو ہے وہ چاہیے کہ بھئی نکاح کرنے سے پہلے آپ باقاعدہ دارالفتہ سے، مستند دارالفتہ سے فتویٰ حاصل کریں، اور اس فتوے کی روشنی میں آپ آگے جو ہے وہ کوئی قدم اٹھائیں۔ اور اب بھی اگر ہو گیا تو اب یہ نہیں کہ نہیں جناب یہ تو مفتی صاحب حرام کہہ دیں گے تو ہمارا سارا خاندان بگڑ جائے گا اور سارا معاملہ، نہیں، بلکہ اگر اب بھی آپ کے لیے حکم یہی ہے کہ بھئی وہ رشتہ حرام ہے تو آپ کو اسے ختم ہی کرنا ہوگا، لہٰذا اس کے لیے دونوں طرف کے جو بھی افراد ہیں ان کو لے کر آپ دارالفتہ اہل سنت میں تشریف لائیں، دونوں سے تفصیلی معلومات لینے کے بعد آپ کو جواب دیا جائے گا۔ جس صورت کے اندر نکاح درست نہیں ہوا بہرحال ختم کرنا ہوگا، چاہے کتنے ہی بچے کیوں نہ ہو گئے ہوں۔ اچھا یہ سوال جو کہ بھائی نے یاسین شریف پڑھی ہیں، ایک کو بخش دی تھی، سال ثواب کر دی، اب بھائی پوچھ رہے ہیں تو ایصال ثواب آپ نے یعنی آپ نے کوئی چیز پڑھی ہے اس کا ثواب ایصال کر دیا تو آپ دوبارہ بھی اسی چیز کا ثواب ایصال کر سکتے ہیں، البتہ بہتر یہ ہے کہ دوبارہ آپ نئی چیز پڑھ کر ایصال کریں، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے اپنے نامہ اعمال کے اندر بھی جو ہے وہ چیز کا ثواب آئے گا اور دیگر مرحومین کو بھی جو ہے وہ زیادہ ثواب پہنچے گا۔ اچھا یہ جو خود پڑھی جی بعد کا تو یہ میسیج ہی چلتے ہیں نا، اس نے اس کو میسیج کیا، اس نے جی اس کو کیا، اس نے گروپ میں کر دیا، گروپ والوں نے اپنے اپنے گروپوں میں کر دیا، یہ انداز کیسے؟ یہ انداز جو ہے وہ درست نہیں ہے، کیونکہ سامنے والا جو آپ سے مانگ رہا ہوتا ہے وہ آپ کا پڑھا ہوا مانگ رہا ہوتا ہے، نہ یہ کہ جو ہے وہ اتنے واسطوں کے ذریعے سے ثواب کا ثواب جو ہے وہ پہنچا ہوا وہ مانگ رہا ہوتا ہے، تو لہٰذا اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ آپ خود جو پڑھیں وہی آپ آگے ایصال کریں، یا پھر کسی سے لیں تو ڈائریکٹ اس مرحوم کے لیے لیں کہ بھئی فلاں مرحوم کو جو ہے وہ ثواب دینا ہے تو آپ ان کے لیے دے دیں، اور ہونا یہی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ آپ نیا پڑھ کر ہی ایصال ثواب کریں۔ اچھا اس میں جو ایصال ثواب لیتے ہیں ان کو بھی کچھ سمجھنا چاہیے، یعنی بعض کا وہ تو کہتے ہیں فگر ہو، تعداد ہو، اس تعداد سے ہمارا تو ایک مرتبہ درود پڑھا ہوا بھی اگر اللہ کی بارگاہ میں ایسا قبول ہوا ہے تو کسی کی بخشش کا ذریعہ وہی بن سکتا ہے، یعنی کوانٹٹی کے بجائے کوالٹی پر جو ہے وہ بات ہونی چاہیے۔ اب کوالٹی کو تو ہم کسی کی جج نہیں کر سکتے عبادت کے معاملے میں، ثواب کے معاملے میں، لیکن نیت یہی ہونی چاہیے کہ کسی نے اگر آپ کو یہ کہہ دیا کہ میں 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر اس کا ثواب آپ کے مرحوم کو ایصال کیا تو اسے بھی خوش دلی سے قبول کرنا چاہیے، کہ آپ بولیں کہ جناب آپ تو حافظ صاحب ہیں، آپ بھی اگر یہ کریں گے تو پھر بقیہ لوگ کیا کریں گے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جو آپ کو جو بھی دے رہا ہے اسے قبول کریں، اللہ پاک جو ہے وہ اس چھوٹے عمل کے ذریعے سے بھی اس کی بخشش کر دے گا۔ ماشاءاللہ۔ امیر دامت برکاتہ العالیہ کو دیکھا گیا، آپ کا بڑے خوبصورت انداز ہوتا ہے، جب بھی اس طرح کی کوئی انتقال کی خبر یا کچھ اور تو آپ فرماتے ہیں جو میرے پاس نیکیاں ہیں میں وہ ایصال کرتا ہوں،
اچھا نیکیاں بڑھ بھی رہی ہوتی ہیں کسی نہ کسی ذریعے سے بھی بڑھ رہی ہوتی ہیں, خود اپنے عمل سے بھی, دوسروں کے بھی عمل سے کہ جس کا ہم ذریعہ بن گئے تو وہ بھی نیکیاں ہمارے نامہ مال میں یوں آ رہی ہیں. تو یہ بھی بڑے خوبصورت جملے ہیں. میرے پاس جو نیکیاں ہیں میں وہ اس سال کرتا ہوں, یوں کر کے بھی آپ کر سکتے ہیں. اور خاص اسی ایک صورت پر یا اسی چند جو تعداد لکھی ہوئی ہے اسی پر رہنا تو, اور ہر ایک کو ساتھ اسی طرح کا معاملہ کرنا, یہ مناسب انداز نہیں ہوتا. امیر علیہ سنت کے جو انداز ہے بھی بڑا دیکھیں کہ امیر سنت جب کبھی ایصال ثواب کا کہتے ہیں جیسے اپنے والدین کے لیے, جی جی تو یہ کہتے ہیں کہ آپ ایک بار سورہ فاتحہ پیاری یا بات. ایک بار جو سورہ اخلاص پڑھ کر جو ہے وہ کریں. آج کل تو ایک بار درود شریف کا آتا ہے ہاں میسیج نا, ایک بار اتنا درود شریف خوبصورت کا لگتا ہے اب کہ یہ یعنی وہ سامنے والے پر بھاری نہیں ہے, بھاری نہیں, وہ میسیج پڑھتے پڑھتے صلی اللہ علیہ محمد صلی بندہ اللہ. پڑھ کر جو ہے وہ اچھا وہ نیت کر لی کہ ان کو ثواب پہنچانا ہے, ثواب پہنچ وہ جائے, بھی وہ کیا. پہنچ جائے گا. تو اب یہ کہ آپ بولیں کہ نہیں جناب آپ پڑھ کے جو ہے نا مجھے ایک قرآن کریم پڑھ کر جو والد صاحب کی برسی ہے ایک قرآن کریم کا, اب نتیجہ کیا ہوگا کہ یا تو وہ سامنے والے شخص آپ سے جھوٹ بولے گا یا جو ہے وہ آئندہ وہ آپ کو اس بات کا رپلائی نہیں دے گا. تو لہٰذا ثواب کے معاملے کے اندر بھی یوں ایسی کوئی صورت اختیار نہ کریں کہ سامنے والے کے اوپر جو ہے وہ بوجھ بن رہی ہو. آپ ریکویسٹ کر دیں, وہ دے تو بھی قبول کر لیجئے, نہ بھی دے تو بھی اس سے اس بات کے اوپر ناراض ہونے والی کوئی بات نہ ہو. چلیں کچھ سوالات شامل کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ جب جنبی مرد ہو یا عورت ناپاکی کے اس کیفیت میں تو کیا کوئی چیزوں کو چھو لے تو وہ ناپاک ہو جائیں گی, کیا ہو جائیں گی؟ ناپاکی جو ہے وہ جسم کے اندر اس طور پہ سرایت نہیں کرتی کہ آپ کسی چیز کو چھو نہیں سکتے. ہاں قرآن کریم کو نہیں چھو سکتے کہ آپ پر نجاست حکمی کا اثر ہے, اور قرآن کریم جو ہے وہ آپ پڑھ بھی نہیں سکتے اگر جنبی ہیں تو. لیکن ویسے کسی بھی چیز کو جنبی اگر چھوتا ہے تو چھونے سے کوئی بھی چیز ناپاک نہیں ہوگی, چھونے سے متعلقہ نہیں, بلکہ اس کے اوپر تو خاص حدیث بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس معاملے میں کہا کہ میں تو اس حالت میں ہوں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ناپاکی تمہارے ہاتھوں میں نہیں, یہ ناپاکی تو نہیں. ہاتھوں سے کوئی چیز اٹھانا, کچھ رکھنا, کپڑے دھونا, برتن دھونا, کھانا بنانا, یہ سب اس کی اجازت ہے, کوئی ممانعت والی بات نہیں ہے. جی مزید سوال. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے, ہماری اپنی فیلڈ آپٹیکل سے تعلق رکھتی ہے, تو آپٹیکل کے حوالے سے کانٹیکٹ لینس ہماری فیلڈ کا حصہ ہے نا, تو بے شمار لوگ جب کانٹیکٹ لینس استعمال کرتے ہیں تو لینس استعمال کرنے کے بعد ان کی آنکھوں سے پانی آنا شروع ہو جاتا ہے, آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں, اور آنکھ دکھ بھی رہی ہوتی ہے نا, تو تھوڑی دیر کے بعد پھر صحیح بھی ہو جاتی ہے. تو آیا کانٹیکٹ لینس لگانے کے بعد جو دکھتی آنکھ سے پانی نکلتا ہے تو وہ پاک ہے یا نہیں؟ اب انہوں نے اس کو کہا ہے دکھتی آنکھ سے, تو کیا یہ دکھتی آنکھ کہلائے گی یا کیا کہلائے گی؟ میں نے کانٹیکٹ لینس لگائے ہوئے ہیں اس لیے مجھے تجربہ ہے. آپ نے لگائے ہوئے ہیں؟ اچھا, ایک کب بار ابھی استعمال, پہلے لگایا؟ نہیں بہت پہلے. اچھا, شروع میں نے وہ نظر کے لیے جو ہے وہ نظر کے ہی میں نے بنوائے تھے ایک مرتبہ. تو پھر چشمہ اتار دیا تھا؟ ہاں یعنی چند دن استعمال کی, تو وہ یہی تھا کہ وہ لگانے میں ہی مسئلہ ہوتا ہے کہ لگانے میں وہ آپ کے جیسے انگلی آنکھ میں لگ جائے نا, کوئی چیز لگ جائے تو جیسے اس وقت جو پانی آتا ہے وہ اسی طرح پانی آتا ہے, تو وہ دکھتی آنکھ نہیں ہوتی. دکھتی آنکھ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی آنکھ میں انفیکشن ہو گیا ہے, اندرونی کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا, وہ زخم ہوتا ہے, وہ زخم جو ہے وہ پیپ جو ہے وہ پانی کی شکل میں جو ہے وہ بہ رہا ہوتا ہے, تو وہ ناپاک ہوتا ہے. یہ دکھتی آنکھ نہیں ہوتی ہے. یہی ہے کہ آپ کے آنکھ میں کوئی چیز لگے گی تو تھوڑی دیر تک پانی آئے گا, اس کے بعد سیٹ ہو جائے گا. دکھتی آنکھ یوں تھوڑی سیٹ ہو جاتی ہے کہ جو وہ 15 منٹ کے اندر سیٹ ہو گئی, آدھے گھنٹے میں سیٹ ہو گئی. وہ تو مرض ہوتا ہے باقاعدہ, اور پیپ ہے یا اس کے لیے تو آپ کو پھر آئی ڈراپ یوز کرنے پڑتے ہیں, پھر اس کے بعد ہی جا کر وہ جو ہے وہ ختم ہوتا ہے. یہ اپنے ٹائم لیتا ہے, وہ پورا جتنا بھی ہوتا ہے, جیسے آشوب چشم ہو جاتا ہے تو وہ اپنا ٹائم لیتا ہے بھائی 2-4 دن 5 دن. تو یہ کانٹیکٹ لینس لگانے کے اندر یہی ہوتا ہے کہ وہ چونکہ لگانا ہوتا ہے, اس کو طریقے سے لگانا ہوتا ہے. بعض لوگوں کو جو ہے وہ نہیں پتہ چلتا کہ جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ لگانا ہے, تو وہ لگانے میں ہی وہ جو ہے وہ آنکھ کی پتلی کے اوپر وہ ٹچ ہو جاتا ہے یا انگلی ٹچ ہو جاتی ہے, تو اس کی وجہ سے وہ پانی نکلتا ہے. تو وہ دکھتی آنکھ کا پانی نہیں ہوتا, وہ پانی جو ہے وہ آنسو ہی ہوتے ہیں نارمل, تو وہ ناپاک نہیں ہوتے, اور اس سے نہ وضو ٹوٹے گا نہ جو ہے وہ کپڑوں پر لگے گا, تو وہ کپڑوں کو ناپاک کرے گا. صحیح ہے. نہیں نارمل آج کل جیسے نزلہ زکام ہے تو بھی آنکھوں میں بھی کچھ نہ کچھ وہ اثر آ جاتا ہے, پانی بائک پہ جانے والوں کو جو ہے وہ تیز ہوا کی وجہ سے جو ہے وہ آنسو جو ہے وہ آتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ انفیکشن نہیں ہے, یہ دکھتی آنکھ نہیں ہے. تو اس سے یہ جو آنسو نکل رہے ہیں, پانی نکل رہا ہے آنکھ سے, یہ پاک ہے, یہ ناپاک نہیں ہے. ٹھیک ہے.
دکھتی آنکھ کا پتہ کیسے چلے گا؟ آنکھ واقعی دکھ رہی ہے تو وہ ڈاکٹر ہی بتائیں گے. عمومی طور پہ تو دیکھیں درد ہوتا ہے، دکھتی صحیح. آنکھ میں جو ہے وہ درد ہوتا ہے اور وہ مسلسل بہہ رہا ہوتا ہے پانی اور کافی لمبا ٹائم. وہی میں نے بتایا کہ انفیکشن ہوتا ہے تو آپ کو پھر یا تو دوا سے صحیح ہوتا ہے یا پھر وہ اپنا ایک لمبا ٹائم لیتا ہے کہ یا تو 2-4 دن کے بعد جا کے وہ ہوتا ہے. اور بعض دفعہ جو ہے وہ ڈاکٹر بھی جو ہے وہ آپ کو بتا سکتا ہے، تو اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ وہ دکھتی آنکھ کا پانی ہے. جی مزید سوال. مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے، کسی کی اولاد نہیں ہوتی اور اپنے رشتہ داروں سے وہ بیٹا یا بیٹی لے لیتا ہے، پھر اس کا نام جس کا اصل باپ ہے اس کا نام لکھانا چاہیے یا جس کو دی ہے اس کا نام کاغذوں میں بے فارموں میں لکھانا چاہیے؟ اس کے بارے میں شرعی رہنمائی فرما دیجیے. جی اس کو سوال کو بھی شامل کرتے ہیں. کافی دفعہ اس پہ ہم نے گفتگو کی ہے لیکن شامل کر رہے ہیں. مزید سوال. کیا اگر سجدہ سہو میں 2 سجدوں کے بجائے 3 سجدے کر لیے جائیں تو کیا حکم ہوگا؟ یا اگر سجدہ سہو کرنا ہی بھول جائیں غلطی سے تو نماز ہو جائے گی یا واجب الادا ہوگی؟ صاحب میں صاحب ہو گیا 2 سجدے کرنے، اب اس میں بھی 3 ہو گئے. جی مزید. دیکھیں، ایک تو یہ کہ آپ سجدہ سہو کرنا ہی بھول گئے اور آپ نے سلام پھیر دیا، تو اگر کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو نماز کو فاسد کرنے والا ہے تو آپ ابھی بھی سجدہ سہو کر سکتے ہیں. اور اگر آپ نے سجدہ سہو میں بھی غلطی کر دی کہ جناب جو ہے وہ آپ نے تیسرا جو ہے وہ سجدہ کر لیا، تو اب دوبارہ جو ہے وہ سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا، بلکہ اب آپ نماز مکمل کر لیں تو آپ کی نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور دوسرا آگے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ کسی اور کے نام پہ ولدیت، کسی اور کے نام پہ، یہ بہت بنیادی چیز ہے اور اس کو جاننا سیکھنا ضروری ہے کہ کئی لوگ جو ہے وہ جب بچہ کسی سے گود لیتے ہیں تو اسے اپنا نام دیتے ہیں، جو کہ درست نہیں ہے. لازم ہے کہ اس کے حقیقی باپ کا ہی نام اسے دیا جائے، ڈاکومنٹیشن میں بھی اور بھی دیگر ساری جگہوں کے اوپر. حدیث پاک میں فرمایا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کیا اس پر اللہ کی، ملائکہ کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہو. تو ایسا کرنا ہرگز جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے. تو حقیقی والد کا ہی نام جو ہے وہ ہمیشہ بچے کے ساتھ لگایا جائے گا اور اسے اسی کی طرف منسوب رکھا جائے گا. ٹھیک ہے. اس کا یعنی رعایت انہیں کرنی ہوگی ہر اس میں. کوئی کر چکا ہے تو کیا کریں؟ توبہ کریں، ازالہ. توبہ بھی کریں اور بالکل جو ہے وہ اسے تبدیل بھی کروائیں. ٹھیک ہے. اپنا جانور کسی اور کو آدھے پر دینا، کیا کہیں گے اس میں؟ بٹائی پر دینے والا جو ہے وہ ہے آدھے پر دینا، کہ آپ نے دے دیا کہ بھئی تم اس کو جو ہے وہ کھلاؤ پلاؤ اور بڑا کرو اور خیال کرو، تو جو بیچیں گے تو جو نفع ہوگا وہ آدھا آدھا جو ہے وہ ہوگا. تو یہ شرکت فاسدہ ہے، یہ جائز نہیں ہے. ایک طرف سے انویسٹمنٹ ہے اور دوسری طرف سے جو ہے وہ ورکنگ ہے، مگر یہاں پہ انویسٹمنٹ کیش کی صورت میں نہیں ہے، جانور کی صورت میں ہے. تو جو مداربت ہوتی ہے وہ کیش کی صورت میں انویسٹمنٹ ہونا ضروری ہوتی ہے. تو یہ درست نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، اس کو ختم کرنا ضروری ہے. اس میں جس نے سنبھالا اس کو فقط اجرت ملے گی اس کام کے کرنے کی، یعنی سنبھالنے کی. باقی جو بھی نفع ہوگا وہ اصل مالک کا ہی قرار پائے گا. اگر پیسے دے دیں شروع میں، کسی کو 1,00,000 روپیہ دیا کہ اب 20,000 25,000 کے 4 بکرے 3 بکرے، یعنی آپ یہ لے لیں، اس سے جانور آپ اپنی مرضی سے خرید لیں، پھر اس کو پالیں، آگے جا کر ہم اس کو آدھا آدھا کریں گے یا کچھ بیچیں گے اور پھر جو نفع ہوگا وہ جو ہے ہم آدھا آدھا کریں گے. تو یہ مداربت ہے. ٹھیک ہے، آپ نے کیش کے ساتھ انویسٹمنٹ کیا، آپ انویسٹر ہیں، سلیپنگ پارٹنر ہیں، سامنے والا ورکنگ پارٹنر ہے، تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. صحیح. کافی ساری اذانیں آ رہی ہوں تو کیا کس کا جواب اس میں؟ کسی بھی ایک اذان کا جو ہے وہ جواب دے لیں جو آپ کے قریب ہے. اہل سنت کی مسجد کی اذان کہ آپ تک پراپر سنائی میں آ رہی ہے تو آپ کسی بھی ایک کی اذان کا جواب دے دیں تو کافی. امی کی خالہ کی بیٹی سے شادی کر سکتے ہیں؟ سوالات میسج میں ہی آج اتنے آئے ہوئے ہیں تو میں، اور ہر سوال ایک نیا سوال ہے. کیا کہتے ہیں؟ امی کی خالہ کی بیٹی سے شادی، یعنی اپنی خالہ کی بیٹی سے کر سکتے ہیں. تو جب اپنی خالہ کی بیٹی سے کر سکتے ہیں تو امی کی خالہ کی بیٹی سے بھی کر سکتے ہیں. وہ خالہ بن جاتی نا، یعنی لوگ تو اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ خالہ بن رشتے میں آپس میں خالہ بنتی ہیں، لیکن وہ حقیقی خالہ نہیں ہوتی. تو بالکل کر سکتے ہیں جبکہ کوئی اور رشتہ رضاعت وغیرہ کا نہ پایا جائے. جیسے ہم دیکھیں کہ کفیل صاحب، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو رشتہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے، تو یہ آپس میں چچا زاد، یعنی اس اعتبار سے کہ چچا کے بیٹے ہیں تو چچا زاد بھائی، جی یعنی یوں. اچھا،
اگر اسی زاویے کے تحت ہم دیکھیں تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم علیہ السلام کی شہزادی، اب یہاں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کے ساتھ نکاح ہوا، تو جو عام ہم دیکھیں تو پھر یہ کہیں کہ یہ یعنی چچا کے بیٹے کی بیٹی یا تایا کے بیٹے کی بیٹی، تو یوں کریں تو وہ اس کو کہیں کہ تو یہ بھتیجے اور چچا کا رشتہ بنا دیں گے. جی. عام لوگ اس زاویے سے اگر دیں گے تو یوں نہیں ہے، یہ یوں رشتہ یوں نہیں بنتا. جیسا کہ یہ سوال کیا کہ امی کی خالہ کی بیٹی، تو یعنی جو ماں کے ساتھ ماں کی جو خالہ زاد بہن ہے تو وہ اس طرح یہ تو خالہ نہیں بنے گی نا. تو ان چیزوں کو بھی ہمیں ضرور آپس میں جو ہے وہ دیکھنا چاہیے. اور یہ روایت جہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ سے جو نکاح ہے، جہاں یہ مسئلہ اور بھی کئی مسائل اس میں، یہ رشتہ داروں میں نکاح کرنا، قرابت داروں میں اب نکاح کرنا، بعض لوگ تو بالکل آج کل کوئی ایک آدھا کوئی کیس ہو جاتا ہے کہیں مرض کا، کہیں کچھ ایسا آیا تو وہ سرے سے ہی کہتے نہیں ہم نے نہیں کرنا، ہم نے چونکہ بہت اس میں. تو یہ بیسک روایت میں کہ ہم دیکھتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے خاندان اور دیگر اور بھی کئی ایسے کہ جو بہت قرابت بھی رشتے ہوئے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ بالکل ایسے ہی، بلکہ آپ دیکھیں تو اکثر ایسے ہی جو ہے وہ ہیں، ایسے ہی ہوتے ہیں. قرابت کے اندر ہی جو ہے وہ رشتے، اور کف کا بھی جو اہتمام جو ہے وہ کرنے کا کہا گیا تو اس کے اندر بھی یہی ہے کہ عام طور پر جو ہے وہ انہی باتوں کا خیال جو ہے وہ اس کے اندر رکھا گیا اور اس کی بہت ساری وجوہات جو ہے وہ ہوتی ہیں. ذہنی ہم آہنگی ہوتی ہے، سمجھنا سمجھانا جو ہے وہ آسان ہوتا ہے، اور جو ہے وہ گویا کہ ایک بالکل نئے آپ معاشرے میں نہیں چلے جاتے، آپ اپنے جس لائف میں رہ رہے ہوتے ہیں اسی جیسی ہی دوسری لائف کے اندر جو ہے وہ آپ آ جاتے ہیں. گھر اگرچہ تبدیل ہو جاتا ہے لیکن جو رہن سہن معاشرتی سارے امور ہوتے ہیں وہ ایک ہی جیسے ہوتے ہیں. جبکہ آپ بالکل ہی ہٹ کر اگر کرتے ہیں تو وہ بھی کرنا جائز ہے، اس کو ہم منع نہیں کر رہے، لیکن اس کے اندر بہرحال کئی جگہوں پر آزمائش ہوتی ہے. اور اس کی میں آپ کو ایک مثال بھی کہوں کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دارالفتہ میں جب اس طرح کے کیسز آتے ہیں، اب طلاق لینی ہے یا لڑکی جو ہے وہ روٹ کر بیٹھ گئی ہے اور یہ پریشان ہے کہ بھئی گھر بساؤں، تو اب وہاں یہی ہو رہا ہوتا ہے کہ بھئی خاندان میں کی ہے، نہیں خاندان میں تو نہیں کی، تو اب کس کے ذریعے سے سمجھوائیں انہیں، بات کیسے کرے، فریق کون بنے، کون اور ساتھ آئے. کوئی شخص جو ہے وہ تیاری جو ہے وہ نہیں ہے، وہ اپنے بالکل الگ لوگ ہیں، ہم الگ ہیں، تو بالکل ہی جو ہے نا دیکھنا ہی نہیں چاہتے، دیکھنا ہی نہیں چاہتے، بیٹھنا ہی نہیں چاہتے. تو خاندانوں میں کرنے کے یہ فوائد بھی ہیں کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ بھی خاندان کا، یہ برادری کے بڑے افراد جو ہے وہ دونوں لوگوں کو لے کر بیٹھ کر ان کے درمیان صلح صفائی کی طرف انہیں لے کر آتے ہیں اور معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ماشاءاللہ. جی کال. نام شیانہ، میں مری سے بات کر رہا ہوں. یہ بال بیچنا صحیح ہوتا ہے عورتوں کے؟ بال بیچنا جو ہے وہ حرام ہے. انسان کے ہی بال بیچنا حرام ہے، صرف عورتوں کے نہیں، مردوں کے بال بیچنا بھی حرام ہے. اور عورتوں کے تو اس لیے اور زیادہ حرام ہے کہ وہ آپ غیر محرم مردوں کے ہاتھ بیچ رہے ہیں، تو عورتوں کو اپنے بال کے بھی پردے کا حکم ہے. تو عورتوں کے جو بال ویسے بھی ٹوٹ جاتے ہیں ان کے لیے حکم یہ نہیں ہے کہ وہ اسے باہر پھینک دیں کہ غیر محرم کی نظریں اس پر پڑے، بلکہ ان کے لیے حکم یہ ہے کہ اسے چھپائیں یا تو اسے زمین میں کسی جگہ دفنا دیں کہ غیر محرم کی نظر نہ پڑے. اور ویسے انسان اپنے تمام اعضاء کے ساتھ جو ہے وہ مکرم ہے، بیچنے کی چیز نہیں ہے. یہ کوئی جو ہے وہ پروڈکٹ نہیں ہے کہ اس کی چیزیں جو ہے وہ بیچی جائیں. تو اس کے بال بھی بیچنا جو ہے وہ حرام ہے، اور اس کے بدلے میں جو آمدنی ہوگی وہ بھی حرام ہے. صحیح ہے. یہ نہیں، اور یہ عورتوں کو بھی سوچنا چاہیے. بالکل گھروں کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ اندر ہی، اور یہ کئی جگہوں پر لوگ، یا ہمارے ہاں اب دیگر جگہوں پر تو ہوگا آج کل جو ہے وہ 6-7 ہزار روپے بھی کراچی میں کلو کے حساب سے یہ بال جو ہے وہ خریدے جاتے ہیں، آواز لگا رہے ہوتے ہیں، اور وہ عورتیں جمع کر کے جو ہے وہ بیچ رہی ہوتی ہیں. اور بھی گاؤں دیہاتوں میں تو اور جگہوں پر بھی ہوتا ہے. تو اب وہ یہ سمجھ رہی ہیں کہ یہ تو جناب یہ پیسہ حلالی ہے، اس پیسے میں کیا ہے. نہیں، وہ پیسہ آپ کے لیے حرام ہے بالکل. جو ہے وہ آپ گناہ گار پیسہ اس کا استعمال کر رہی ہیں، وہ حرام مال الگ ہے. اپنے بال جو آپ نے غیر محرم کو دیے اس کا گناہ الگ آپ کے ذمے جو ہے وہ ہوا. تو لہٰذا ان سے توبہ کرنا ضروری ہے، اور ایسا ہرگز نہ کریں. اب پہلے کوئی لے چکے ہیں تو اب کیا کریں. اب یہ تو عام طور پہ خریدنے والا آیا، پھیری لگا کے چلا گیا، وہ تو لے کے چلا گیا. اب اس کے لیے تو سچی توبہ کریں. البتہ جو مال آپ کے ہاتھ میں آیا ہے وہ مال بہرحال حرام ہے، جسے آپ کو جو ہے وہ صدقہ کرنا ضروری ہے. وہ مال آپ کے حق میں حلال نہیں ہے. توبہ بھی کریں اور اس کو صدقہ بھی کریں. یہ چھوٹی چھوٹی بات چیزیں ہوتی ہیں کہ آدمی خام گناہ گار بھی ہو، بات بڑی ہو، یعنی کہیں بڑا بھی نفع ہو لیکن گناہ گار ہو رہا ہو تو ظاہر ہے ضرور ہے اس کو اس سے بچنا ہے.
لیکن یہ تو بہت ہی بالکل معمولی چیزیں، حقیر یعنی کہیں کہ چند پیسے اور اس میں ملنے، کبھی برتن ملتے ہیں، بعض جگہ پہ تو کچھ اور اس طرح کی گھر میں کوئی استعمال کرنے والی چیز مل گئی، تو ایسا نہ کریں. بیٹیوں کو بھی سمجھائیں. ہاں یہ بھی نہ کریں کہ خواتین اپنے بالوں کو کنگھا وغیرہ کریں اور اس کے بعد ان کو باہر پھینک دیں، ایسی جگہ پھینکیں کہ جہاں غیر مردوں کی نظر پڑے، یہ بھی ان کے لیے شرعاً ٹھیک نہیں ہے. اس کو چھپائیں اور وہ کوشش کریں کہیں دفن کریں، یا کم از کم ایسا تو کریں کہ جہاں بھی انہوں نے ڈالا ہے تو کہیں دوسرے غیر مردوں کی وہاں پر نظر نہ پڑے. ناظرین کرام، چند یہ احکامات اور کئی سوالات آپ کے آج ہم نے پروگرام میں شامل بھی کیے. اللہ پاک ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے، اپنا خیال رکھیے. فی امان اللہ. ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.